السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث اور علوم الحدیث کے دوسرے لیکچر میں خوش آمدید۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے کتب احادیث کی اقسام کو دیکھا اور اس کے بعد سیاہ ستہ کا تعارف دیکھا۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز ہم سیاہ ستہ کی شروحات کو تفصیلاً دیکھیں گے۔ سیاہ ستہ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 6 صحیح ترین کتابیں ہیں، اور یہ 6 صحیح ترین کتابوں سے مراد یہ ہے کہ وہ کتابیں جن میں سب سے زیادہ صحیح احادیث موجود ہیں۔ ان سیاہ ستہ کے علاوہ اور بھی ایسی کتابیں جو مشہور ہیں ان کی شروحات کا تعارف بھی کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی شروحات، صحیح مسلم کی، سنن ترمذی، سنن نسائی، یہ 4 سیاہ ستہ میں سے ہیں۔ سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں ہیں۔ اس کے بعد مسند احمد بن حنبل ہے، مشکات شریف ہے اور صحیح ابن حبان ہے۔ یہ 3 کتابیں وہ ہیں جو سیاہ ستہ کے علاوہ ہیں۔ تو ان جو پہلی 4 ہیں اور یہ 2 6 اور 3 9، ان 9 کتابوں کی مشہور جو شروحات ہیں ان کا تعارف آج کے لیکچر میں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کی جو مشہور شرح ہے یہ نعم الباری ہے۔ بہت زیادہ شروحات ہیں صحیح بخاری کی۔ ہمارا فوکس جو ہوگا وہ 3 چیزوں پر ہوگا۔ بخاری کی شروحات کا نام، صاحب یا اس کا مکمل نام کہہ لیں، اس کا مکمل نام پہ فوکس ہوگا، اور اس کے بعد اس کے شارح پر فوکس ہوگا، اور اس کے بعد وہ کس رجحان کی تشریح ہے، تفسیر ہے، اس پر ہوگا، یا پھر چوتھے نمبر پر آپ کہہ لیں وہ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے وہ تشریح، یہ بھی اہم چیز ہے۔ تو 4 چیزیں، کتاب کا پورا نام پہلی چیز ہوگی ہماری دیکھنے والی، شارح کا مکمل نام یہ دوسری چیز ہوگی، وہ مکتبہ فکر کون سا ہے تیسری چیز ہوگی، اور چوتھے نمبر پر وہ کس زبان کی ہے یہ اہم ہوگی۔ تو نعم الباری جو ہے یہ صحیح بخاری کی شرح ہے۔ پورا نام نعم الباری فی شرح صحیح البخاری، اور علامہ غلام رسول سعیدی کی لکھی ہوئی تشریح ہے، تفسیر ہے، شرح ہے بخاری کی۔ یہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ اچھا، اس کتاب کا جو پرانا یا پہلا نام تھا وہ انعام الباری ہے، لیکن جب مصنف کو پتہ چلا کہ اس نام سے آلریڈی تقی عثمانی نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے انعام الباری کی، تو انہوں نے انعام الباری کے بجائے نعمت الباری اس کا نام رکھ دیا، اور بعد میں خود ہی نعمت الباری کے بجائے نعم الباری کر دیا، اور پھر نعمت الباری کی بھی بجائے اس کا نام نعم الباری رکھ دیا۔ ان کے پہلے انعام سے نعمہ اور پھر نام، یہ 3 نام جب تبدیل ہوئے ہیں اس کے۔ پہلی اس کی 16 جلدیں یہ کتاب، پہلی 7 جلدیں جو فرید بک سٹال نے اس کو پبلش کی ہیں، اور آخری 9 جلدوں کو نعم الباری کے نام سے چینج کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر بھی چھوٹا سا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، ویسے تو یہ MCQs کے حوالے سے یا پیپر کے حوالے سے نہیں ہے، یہ جسٹ ایک انفارمیشن ہے۔ اصل میں جو پہلی 7 جلدیں ہیں وہ نعمت الباری ہے، اور جو آخری 9 جلدیں ہیں وہ نعم الباری ہے۔ اور یہ بھی اس کی ریزن تھی کہ وہ انہوں نے پہلی جو 7 جلدیں ہیں وہ ضیاء القرآن پبلیکیشن، پہلی جو ہیں وہ فرید بک اسٹال نے شائع کی ہیں، اور جو آخری ہیں وہ ضیاء القرآن پبلیکیشن نے شائع کی ہیں۔ تو اس لیے کاپی رائٹس کے ایشو کی وجہ سے انہوں نے نعمت کے بجائے نعم الباری رکھ دیا۔ اردو زبان میں لکھی گئی ہے، یہ بھی MCQs ہے۔ تو یہ زبان، اصل نام، شارح اور مکتبہ یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد نظر الباری ہے، یہ سید حسین احمد مدنی کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ دیوبند مسلک کی تشریح ہے، بخاری کی شرح ہے، 13 جلدوں میں کراچی سے شائع ہو چکی ہے۔ اچھا، جلدوں کا اور مکتبے کو اگر ہم نہ بھی یاد کریں تو کوئی بات نہیں، اس میں اتنا ایشو نہیں ہے، تو اس کو آپ میرا خیال ہے رہنے ہی دیجئے تو یہ بہتر ہوگا، بس یہ انفارمیشن کے طور پر ہے۔ فتح الباری بڑی مشہور کتاب ہے، ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کا جو مقدمہ ہے وہ حدث ساری، یہ کتاب کا نام ہے، حدث ساری کے نام سے علیحدہ سے شائع ہو چکا ہے، اور اسی کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صحیح بخاری کی تفسیر کا کہہ لیں حق ادا کر لیے۔ یہاں پر ابن خلدون کی کوٹیشن لازمی کوٹ کرنا چاہوں گا۔ ابن خلدون مورخ گزرے ہیں، تیونس کے تھے، اور ان کا مقدمہ ابن خلدون بڑا اہم ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جس پائے کی صحیح بخاری کتاب ہے اس پائے کی ابھی تک اس کی شرح نہیں لکھی جا چکی، تو نہیں لکھی گئی۔ تو ابن حجر عسقلانی نے اس کی شرح لکھی، تو لوگوں نے کہا کہ ابن خلدون کا جو یہ اعتراض تھا کہ صحیح بخاری کی شرح نہیں کی گئی، یہ جو صحیح بخاری کی شرح فتح الباری ہے
یہ لکھنے کے بعد ابن خلدون کا جو اعتراض ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد مکتبہ رشیدیہ سے یہ کتاب شائع ہو چکی ہے، یا کہ اس کی تفصیلات ہیں۔ تحصیل الباری، دیٹس آلسو امپورٹنٹ، علامہ وحید الزمان کی لکھی ہوئی ہے تحصیل الباری، اور یہ اردو زبان میں لکھی گئی ہے۔ اچھا، یہاں پر نام آ رہا ہے اور زبان آ رہی ہے، جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ ڈسکس کر دی گئی ہیں، بیان کر دی گئی ہیں۔ امداد الباری، یہ بھی عبدالجبار اعظمی کی لکھی ہوئی ہے، مولانا عبدالجبار اعظمی بخاری کی شرح ہے۔ جامعہ قاسمیہ مراد آباد انڈیا کے تھے یہ، جو کہ عبدالجبار اعظمی ہیں، اور مولانا زکریا کاندلوی کے خلیفہ مجاز تھے، اور دیوبندی مکتبہ فکر کی یہ لکھی ہوئی تشریح ہے، تفسیر ہے، شرح ہے بخاری کی۔ اچھا، یہ ابھی تک ساری بخاری کی چل رہی ہیں۔ عمدۃ القاری، عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، یہ اس کا مکمل نام ہے۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی، یہ ویسے تو ان کا مشہور نام ہے، بدر الدین ابی محمد محمود بن عینی حنفی، یہ پورا نام ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے، اور یہ بھی عربی زبان میں لکھی گئی ہے، عمدۃ القاری۔ اچھا جی، عمدۃ القاری کے بعد صحیح بخاری، شرح صحیح البخاری جس ایک نام ہے، اور علامہ شافعی، پورا نام ہے محدث شمس الدین صفیری محمد بن عمر بن احمد الصفیری الحلبی الشافعی مسلک کی، اور ظاہری بات ہے نام میں شافعی لکھا ہے تو یہ شافعی المسلک کی شرح ہے عربی زبان میں۔ شرح ابن بطال، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کا ایم سی کو ہر دفعہ آ جاتا ہے، بس یہ لکھا ہوتا ہے کہ ابن بطال کس کی شرح ہے، تو ابن بطال جو ہے یہ صحیح بخاری کی شرح ہے۔ اچھا، اگر آپ باقی سارے نام دیکھیں نا تو نعم الباری ہے، نظر الباری، فتح الباری، تحصیل الباری، امداد الباری، عمدۃ القاری، شرح صحیح البخاری، فیض الباری، فیض الباری، تو ان سب کے آخر میں نا ساؤنڈ سیم آ رہی ہے، باری، قاری، الباری، الباری، یہاں پر بھی الباری آ رہا ہے، تو یہ بخاری کی وزن پر ہے۔ تو جس کتاب کا نام اس کے وزن پر ہو، جیسا کہ یہ ساری البخاری کے وزن پر ہیں، تو وہ بخاری کی شرح ہوتی ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹپ تھا۔ آگے بھی اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی کتابیں ہماری آگے آئیں گی بخاری کے علاوہ بھی، فرض کر لیجیے مسلم ہے تو مسلم کی کتابیں دیکھیں، یہاں پر الصحیح المسلم، فتح الملہم، تحفۃ المنعم، اکمال المعلم، اور اس کے علاوہ تحفۃ المسلم، اور پھر آگے بحر المحیط، شرح صحیح مسلم، یہ ساری موسٹلی جو 90% کتابیں ہیں وہ اس کے وزن پر ہیں۔ اب دیکھیں ترمذی، تحفۃ الاحوذی، خیر الشذی، اب یہ ترمذی کے وزن پر آ رہی ہیں، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ وزن پر ہوں تو وہ اس کی کتاب ہوتی ہے سیاستہ میں سے۔ لیکن بعض ایک یونیک بھی ہوتی ہے، جیسا کہ شرح ابن بطال ہے، تو شرح ابن بطال جو ہے یہ صحیح بخاری کی شرح ہے۔ مؤلف کا پورا نام علی بن خلف بن عبد الملک بن ابن بطال البکری القرطبی، یہ ان کا مکمل نام ہے۔ اس کے بعد فیض الباری ہے، فیض الباری انور شاہ کشمیری کی لکھی ہوئی ہے، اور انور شاہ کشمیری دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ان کی شرح ہے، اور یہ عربی زبان میں ہے، یہ یاد رکھنا ہے فیض الباری۔ اچھا، ایک فیض الباری اور بھی ہے، ابو الحسن سیالکوٹی کی لکھی ہوئی ہے۔ اور اچھا، اگر دونوں کا کویشچن آ جائے تو اصل میں یہ فتح الباری کا اردو ترجمہ ہے، تو اگر یہ کویشچن آ جائے کہ فیض الباری کس کی ہے، تو انور شاہ کشمیری چونکہ مشہور شخصیت ہیں اور ان کا کام زیادہ ہے، اور اصل کام ہے ان کا بنسبت ابو الحسن سیالکوٹی کے ان کا ترجمہ ہے، تو یہ انور شاہ کشمیری کی جو کتاب ہے یہ ہم درست آپشن لگائیں گے۔ اس کے بعد فضل الباری ہے، فضل الباری فی شرح صحیح البخاری، یہ مکمل نام ہے، شبیر احمد عثمانی کی لکھی ہوئی ہے، دیوبندی مسلک سے تھے، ملتان سے یہ کتاب شائع ہو چکی ہے، اور یہ بھی اردو زبان میں ہے۔ اس کے بعد توفیق الباری ہے، توفیق الباری فی شرح صحیح البخاری ہے، عبد الکبیر محسن کی لکھی ہوئی ہے، اور اردو زبان میں ہے، یہ بھی ایم سی کیو کے لیے ہوا جی ہمارا۔ اس کے بعد انوار الباری ہے، سید احمد رضا ہاں بجنوری صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کے افادات جو ہیں وہ سید انور شاہ کشمیری کے ہیں، یعنی سید انور شاہ کشمیری نے پڑھائی ہے اور احمد رضا نے ان کو نوٹ کیا ہے، یہ افادات کا معنی ہوتا ہے۔ افادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک استاد نے پڑھائی ہے اور شاگرد نے اس کو نوٹ کیا ہوا ہے، وہ نوٹس ہی کہنے ہوتے ہیں، اور یہ دیوبندی مسلک کی ہے۔ اس کے بعد کشف الباری ہے، کشف الباری اما فی صحیح البخاری، مولانا سلیم اللہ خان کی لکھی ہوئی، 21 جلدوں میں ہے۔ اس کے بعد التلقیح ہے، التلقیح لفہم القاری صحیح، یہ اس کتاب کا اصل نام ہے، عبد الوفا برہان الدین ابراہیم بن محمد بن خلیل ہے، یہ مشکل نام ہے، یہ کم ہی آتا ہے۔ منحت الملک الجلیل، یہ عبدالعزیز بن عبداللہ راجحی کی لکھی ہوئی ہے۔ فیوز الباری،
یہ سید محمود احمد رضوی کی لکھی ہوئی ہے اردو زبان میں، اور یہ بریلوی مسلک کی ہے، یہ ان کا اردو زبان میں ہے اور بریلوی مسلک کی تشریح ہے۔ مجموع للشروع صحیح البخاری یہ مکمل نام ہے، اور اہل حدیث مسلک کی یہ تشریح ہے، تفسیر ہے۔ آگے عون الباری ہے، یہ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے۔ عون الباری لحل ادلہ صحیح البخاری شرح التجرید الصحیح، اور ابو طیب صدیق بن حسن الحسینی الکنوجی البخاری۔ عون الباری یہ بس ایک نام یاد رکھنا ہے، کس کی شرح ہے؟ صحیح بخاری کی۔ اسی طرح نور الساری من فیضی صحیح البخاری، یہ بھی بخاری کی شرح ہے، حسن ادوی کی لکھی ہوئی ہے، اور عربی زبان میں یہ لبنان سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کے بعد شرح صحیح البخاری علامہ محمد بن صالح اسیمن کی لکھی ہوئی ہے۔ صالح اسیمن نے بلوغ المرام کی بھی شرح لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد منہۃ الباری فی شرح صحیح البخاری ہے، حافظ محمد گوندلوی کی، اور محمد رمضان سلفی نے اس کی تخریج کی ہے، یہ بھی اردو زبان میں ہے اور اہل حدیث مکتبہ فکر کی ہے۔ معونۃ القاری ہے، اور یہ ابو الحسن علی بن محمد المنوفی مالکی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ضیاء الساری ہے، سالم البصری مکی کی لکھی ہوئی، ابواب الترجمہ محمد زکریا کاندلوی کا، اور ارشاد الساری، دیٹس امپورٹنٹ۔ ارشاد الساری بڑی اہم کتاب ہے، اس کے بارے میں سوال بھی آیا ہوا ہے ایک دفعہ، ارشاد الساری کس کی ہے؟ تو ارشاد الساری احمد بن محمد الشافعی القسطلانی، یہ ان کا نام ہے، شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد الشافعی القسطلانی کی لکھی ہوئی ارشاد الساری۔ اس کے بعد تحفۃ القاری ہے، یہ علامہ مفتی سعید احمد پالنپوری کی لکھی ہوئی ہے۔ تحفۃ القاری ہے، یہ مولانا محمد ادریس کاندلوی کی لکھی ہوئی ہے۔ الجامع الصحیح ہے، احمد علی سہارنپوری کی لکھی ہوئی، اور لب اللباب ہے، یہ عبد الحق ہاشمی کی لکھی ہوئی ہے، اور شرح الکرمانی ہے، یہ محمد بن یوسف الکرمانی کی لکھی ہوئی ہے۔ شرح صحیح البخاری یہ عبد الرحمن بن احمد بن رجب حنبلی کی لکھی ہوئی ہے۔ دیوان الحدیث جو ہے یہ بھی آپ کہہ لیں یہ صرف نسخہ ہے، صرف متن اس میں لکھا ہوا ہے، اس کی شرح نہیں لکھی ہوئی ہے، اور یہ اس طرح کر کے قریب آئی تھنک 80+ جو ہے یہاں پر اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ تقریباً شروحات بن جاتی ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 یہ 33 وہ شروحات ہیں جو الحمدللہ میں نے خود دیکھی ہیں اور ہماری لائبریری میں موجود ہیں۔ یہ 33 شروحات صرف بخاری کی ہیں۔ اس کے بعد صحیح مسلم کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے علامہ غلام رسول سعیدی کی لکھی ہوئی ہے شرح صحیح مسلم ہے، جو کہ اردو زبان میں ہے۔ اس کے بعد الصحیح المسلم ہے، امام نووی نے شرح لکھی ہے، یہ اس کا الصحیح المسلم ہے امام مسلم کی، اور اس کا جو حاشیہ ہے وہ ابو الحسن سندھی نے لگایا ہے، اور اس کی جو تعلیقات ہیں علامہ تقی عثمانی نے لکھی ہے۔ یہ صحیح المسلم ہے مسلم کی شرح، اور اس کا جو تکملہ لکھا ہے وہ اس کا مکمل نام ہے تقی عثمانی کا لکھا ہوا تکملہ فتح الملہم بشرح صحیح المسلم۔ اس کے بعد تحفۃ المنعم ہے جو محمد یوسف زائی کی لکھی ہوئی ہے، یہ تحفۃ المنعم دیوبندی مکتبہ فکر سے ہیں اور ان کی کتاب تحفۃ المنعم ہے۔ اکمال الاکمال المعلم ہے، محمد بن خلیفہ الوسطانی کی لکھی ہوئی ہے، عربی زبان میں ہے۔ اس کے بعد اکمال العلم ہے جو حافظ فضل ایاز بن موسیٰ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد المنہاج ہے جو کہ امام نووی کی شرح ہے، بڑی مشہور ہے، المنہاج شرح صحیح مسلم بن حجاج از امام نووی۔ تحفۃ المسلم ہے، عبدالعزیز علوی کی لکھی ہوئی ہے اور اہل حدیث مکتبہ فکر کی ہے۔ اچھا، اس کے جس میں آپ کو نام بتا رہا ہوں اور امپورٹنٹ تفاصیل کی چیزوں کو بتا رہا ہوں، باقی جیسے جیسے امپورٹنٹ ہیں اور جس لحاظ سے کسی کا کوئی سوال یا میسج آیا ہوا ہے تو یہ میں نے اس کے ساتھ ساتھ تفصیل کر لی ہے۔ اوکے جی، نیکسٹ ہے جی شرح صحیح مسلم کی، یہ حافظ شمس الدین بن محمد جامی کی لکھی ہوئی ہے۔ البحر المحیط ہے، علی بن آدم بن موسیٰ التیوبی کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ اندازہ کریں قریب یہ 45 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، جسٹ امیجن 45 والیومز۔ اوکے جی، یہ شرح صحیح مسلم محمد بن صالح اسیمن کی لکھی ہوئی ہے، ان کی شرح صحیح بخاری بھی تھی اور شرح صحیح مسلم بھی ہے۔ اس کے بعد صحیح مسلم شریف ہے،
جو کہ مختصر شرح نووی کی مترجم ہے، اور یہ علامہ وحید الزمان نے اس کو مرتب کیا ہے۔ الکوکب الوہاج ہے امین بن عبداللہ کی، یہ عربی کی شرح ہے۔ اس کے بعد جامع ترمذی آ جاتا ہے جی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو مکمل ہوا، اس کے بعد سنن ترمذی ہے۔ التعلیقات السلفیہ اس میں سب سے نمبر 1 پہ ہے، یہ عطا اللہ حنیف بجیانی کی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کا ایک دفعہ بلکہ نہیں 2-3 دفعہ کویسچن آیا ہوا ہے، عطا اللہ حنیف بجیانی یا التعلیقات السلفیہ کس کی لکھی ہوئی ہے۔ نیکسٹ ہے جی شرح سنن نسائی ہے، اس کا یہ شرح سنن نسائی کا مجتبیٰ کی لکھی ہوئی ہے، علی بن آدم بن موسیٰ کی ہے۔ اوکے جی، سنن نسائی کی یہ 2 شروحات یہاں پہ لکھی ہیں، اور بھی بہت زیادہ ہیں، باقی ہم کی تفصیلات بعد میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد سنن ابی داؤد ہے، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اون المبود دیٹس آلسو امپورٹنٹ، شمس الحق عظیم آبادی کی لکھی ہوئی ہے اون المبود، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جامع ازہر سے شائع ہو چکی ہے۔ بذل الجہود فی حل ابی داؤد، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، MCQ آتا ہے اس کا، خلیل احمد سہارنپوری کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد سنن ابن ماجہ کی ذرا شروحات دیکھیں ہم، تو یہ شرح سنن ابن ماجہ محمد بن علی حسین مہدی کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ انجاز بلکہ یہاں پہ اس لفظ کو چینج کرے، انجاز الحاجہ الی شرح سنن ابن ماجہ، یہ اس کا پورا نام ہے۔ یہ علی محمد جان باز کی لکھی ہوئی ہے، یہ سیالکوٹ کی سرزمین سے تعلق رکھتے تھے۔ اوکے جی، اس کے بعد یہاں پر اب شروع میں رہے گی مسند احمد کی شروحات، یہ مجالس مدینہ ہے، مجالس مدینہ فی شرح مسند احمد بن حنبل، اور اس کے بعد یہ بس یہ اس کی لکھی ہوئی ہے، ڈیٹس انف ہے۔ مشکات کی شروحات اگر ہم دیکھیں تو مرکات المفاتیح، یہ بڑی امپورٹنٹ شرح ہے اس کی، ملا علی قاری حنفی کی لکھی ہوئی ہے، عربی زبان میں یہ شائع ہو چکی ہے کوئٹہ سے 12 جلدوں میں۔ اوکے، لاسٹ ون صحیح ابن حبان ہے، الاحسان بالترتیب ہے، ابو حاتم محمد بن حبان البستی کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ 7 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ اوکے جی، تو یہ تھا آج کا لیکچر، اس کو ذرا تھوڑا اسپیڈلی اور وائنڈ اپ کیا گیا ہے، اور اس کو شارٹ کیا گیا ہے لیکچر کو، کیونکہ یہ شروحات کے جس نام ہوتے ہیں، ہم کیونکہ MCQs تیاری کر رہے ہیں تو MCQs میں جس نام اور ان کے شروحات کے صاحب مصنف کا نام دیکھنا ہوتا ہے۔ باقی جب انشاءاللہ العزیز ہم انٹرویو کی تیاری کے لیے سیشن شروع کریں گے تو اس میں پھر کتاب کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے، اور اس کا انداز بیان، اس کا صاحب مصنف کے دیگر جو کارنامے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا۔ تو یہ ابھی تک کے لیے سیاستہ کی شروحات آج ہم نے پڑھی، بخاری، مسلم، ترمذی، سنن نسائی، داؤد ابن ماجہ، یہ 6 سیاستہ ہیں، اور جو 3 ہائی لائٹ ہیں یہ سیاستہ کے علاوہ ہیں مسند احمد، مشکات اور ابن حبان۔ انشاءاللہ العزیز کل کے لیکچر میں ہم اصطلاحات المحدثین کو ذرا تفصیل سے دیکھیں گے، اور حدیث کی اقسام کو بھی ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے، آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، اللہ حافظ و ناصر۔